مجھے نہیں پتا مجھے میرے پاس کہاں سے آئی. میں نے تو معین اختر کو دیکھا, سلیم چھبیلا ایک ہمارے اچھے آرٹسٹ ہوتے تھے, فرید خان ہوتے تھے, تنویر خان ہوتے تھے. میں ان لوگوں کو دیکھا. پھر عمر شریف آئے تو ان کو دیکھا تو دیکھتا چلا گیا. عمر شریف ایک ایسا فنکار ہے, وہ جب خود کامیڈی کر رہا ہے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے. اگر میں نے کرنا ہے تو کچھ ڈیفرنٹ اینگل سے آؤں. تو عمر بھائی, معین بھائی, ان سب کو فالو کرتے ہوئے میں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور آج اللہ کے کرم سے کامیاب ہوں. ایک ڈرامہ تو میرا فلم میں گووندا نے کاپی کیا پورا کریکٹر. اچھا. ہاں, پاریش راول نے میرا ایک کریکٹر کاپی کیا ہے فلم میں, کسی میں کیا ہے. تو شاہ رخ خان نے میرے ڈائلیگ بولے ہیں جو میری. اچھا. جاوید شیخ کے بارے میں بڑا ان کا جملہ مشہور ہے کہ یہ کس منہ کا آدمی, اتنا لمبا منہ, اس کے تو دوسرے تیسرے بٹن پہ منہ آ رہا ہے اس کا. اور فکر نہیں کر بیٹا, ان کی پہلی فلم فلاپ ہو گئی تھی, اور تیرا وقت بھی آیا, لمبے منہ کا بھی فیشن آنے والا ہے, اور پھر آیا. شروعات آپ کی ون مین شو سے. جی. تو ون مین شو اس پوری جتنی بھی ہماری صنف ہے ان میں سے سب سے مشکل ترین مجھے وہ کام لگتا ہے کہ اکیلا بندہ مائک پکڑ کے اور اللہ کی آس پہ شروع ہوتا ہے اور اس کو آڈینس کو کنٹرول کرنا اور ہنسانا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ یہ حقیقت میں ون مین شو تو انتہائی مشکل کام ہے کہ آپ اکیلے ہیں اور مائک ہے اور ہزاروں آڈینس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جتنی زیادہ آڈینس ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آپ نے مختلف موضوعات پہ باتیں کرنی پڑتی ہیں, پھر اس آڈینس میں بھی جگتیں لگانی پڑتی ہیں اور ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اور میرا مزہ یہ ہے کہ میں خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, ان سب کے متعلق باتیں کرنا اور ان کی باتیں کرنا, یہ اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تار پہ چلنے والی بات ہوتی ہے کہ اس وقت فی البدی سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کوئی جملہ ہے جو کوئی ایسا ناگزیر جملہ ہے یا پبلک کو برا نہ لگے, وہ بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہاں, یہ سب ٹیکنیک ہے. اور مجھے نہیں پتا میرے پاس کہاں سے آئی. میں نے تو معین اختر کو دیکھا, سلیم چھبیلا ایک ہمارے اچھے آرٹسٹ ہوتے تھے, فرید خان ہوتے تھے, تنویر خان ہوتے تھے. میں ان لوگوں کو دیکھا. پھر عمر شریف آئے تو ان کو دیکھا تو دیکھتا چلا گیا. لیکن میں ان میں سے کچھ بھی نہیں بننا چاہتا تھا. اچھا. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر میں آؤں تو کسی اور اینگل سے آؤں. اور اللہ کرم یہ ہے کہ مجھے میں کئی فنکار چھپے ہیں. بڑی پریکٹس کی, بڑی محنت کی. عمر بھائی بنے ہوئے تھے, ان کی والدہ نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. تو میں لوگوں کو پتہ ہے کہ میں الیکٹرک کا کام کرتا تھا, کانٹریکٹر تھا, خود الیکٹریشین بھی تھا, سپروائز بھی کرتا تھا. تو اس حوالے سے پھر عمر شریف صاحب سے رابطہ ہوا تو ان کی وہاں آنا جانا, ماں نے بیٹا بنایا ہوا. لیکن اور انہوں نے آفر بھی کی. میں ان دونوں تربیتی ڈرامے کرتا تھا, ون ڈے پلیز ہوتے تھے شوق کے طور پر. تو پھر انہوں نے آفر کی عمر بھائی نے, تو میں نے کہا اچھا مجھے آتا نہیں ہے بھائی, میں پھر سیکھوں گا. پھر میں نے بے پناہ محنت کی, بے شمار ڈرامے کیے اور ہر ڈرامے میں نئے تجربے کیے. کہ عمر شریف ایک ایسا فنکار ہے, وہ جب خود کامیڈی کر رہا ہے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے. اگر میں نے کرنا ہے تو کچھ ڈیفرنٹ اینگل سے آؤں. تو عمر بھائی, معین بھائی, ان سب کو فالو کرتے ہوئے میں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور آج اللہ کے کرم سے کامیاب ہوں. اچھا, ابھی ہم یہاں پہ اس ٹاپک پہ تھوڑا سا رکتے ہیں کیونکہ عمر شریف صاحب کا ذکر ہوا ہے. تو جو عمر شریف صاحب کی والدہ, اللہ پاک انہیں کروڑ جنت نصیب کرے, اور عمر صاحب کو بھی, تو وہ میں نے بہت سارے آرٹسٹوں کی زبانی یہ سنا ہوا ہے کہ جو بھی عمر صاحب کے نزدیک تھے, جیسے جاوید بھائی نے بھی یہ بات ان کے منہ سے بھی سنی, جاوید شیخ صاحب کے, تو وہ ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا کہ عمر صاحب کی جو والدہ تھی وہ بہت شفیق, بڑی محبت کرنے والی, بہت پیار. عمر بھائی میں سارا جتنا تھا نا وہ سب ان کی والدہ کا تھا. ان کی والدہ کا جو ایکسنٹ تھا, ٹائمنگ, ایک دیسی کلچرڈ ٹائپ کی عورت ہیں جو ہماری پرانی عورتیں. اور میرا گھنٹوں وقت ان کے ساتھ گزرا. اصل تو رشتہ داری والدہ سے تھی, تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, باتیں سنتا رہتا تھا اور ان کو باتیں کرتا رہتا تھا. پھر ان کے ہاتھ سے کھانا بھی کھانے اور یہ وہ تو ایک ایسی عورت تھی کہ بے مثال, ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں گھر میں ہی ساتھ ہی ہوتا تھا, عمر بھائی اٹھے, ان کے سارا وقت ذہن میں عمر شریف رہتا تھا کہ کب اٹھا کب نکلا. ہر قدم پہ دعا کرتی تھیں ان کے لیے, درود پڑھتی تھیں اور جگت باز بھی تھیں, بہت ساری باتیں کرتے. جہاں جاوید شیخ کے بارے میں بڑا ان کا جملہ مشہور ہے کہ یہ کس منہ کا آدمی, اتنا لمبا منہ, اس کے تو دوسرے تیسرے بٹن پہ منہ آ رہا ہے اس کا.
اور فکر نہیں کر بیٹا، ان کی پہلی فلم فلاپ ہو گئی تھی، اور تیرا وقت بھی آیا، لمبے منہ کا بھی فیشن آنے والا ہے، اور پھر آیا. اچھا، تو یہ ماجی نے یہ باتیں کی ہوئی؟ جی 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 جی. واہ واہ واہ. اور میرے لیے بھی بڑی دعائیں. اصل میں تو ان کی ماں نے مجھے فنکار بنایا ہے، کیونکہ میرے فیملی جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس میں کوئی فنکاری کو اچھی بات نہیں سمجھتا تھا، لیکن ان کی والدہ نے میری والدہ کو سمجھایا کہ کرنے دو، بچے کو تھوڑا ہاتھ کھلا رکھو. اور میرا بیٹا بھی تو ہے، دیکھو آج وہ کیا کچھ کر رہا ہے. تو پھر میری والدہ نے مجھے دعائیں دینی شروع کی، اور پھر میرے ہاتھ پکڑا، اور پھر میرا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر بھائی کی کیریئر میں اور آپ کے کیریئر میں آپ کی والدہ اور عمر بھائی کی والدہ کی دعائیں ہی شامل ہیں؟ جی ہاں کہ بالکل. یہ جو کامیابی اتنی اللہ پاک نے نصیب بالکل. میری والدہ تو میری والدہ ہیں، وہ ہر حوالے سے دعا کرتی تھیں. ان کا یہ تھا کہ پڑھو 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 پڑھو. پھر وہ سعودیہ جانے کے لیے الیکٹرک کا کام سیکھا، ڈپلومہ کیا، لیکن میرا پھر جانا ہوا نہیں، نہ میں جانا چاہتا تھا. پھر وہ والدہ مل گئی، پھر یہ لائن مل گئی، تو میں نے ایک دن الیکٹرک کے سارے کام پہ لعنت بھیجی اور میں فل فلیش اس شعبے میں آ گیا. پھر آپ کو پتہ ہے اسی دوران کالج پڑھتا تھا تو ون مین شو کیا، تو اس میں اسٹیبلش ہو گیا. پھر پہلے شو میں نے تو دوسروں کے لطیفے سنائے تھے، لیکن میں دوسرے کے لطیفے، دوسرے کی بات، دوسرے کی جگت کو میں گالی سمجھتا ہوں، میں خود کہنا. تو پھر میں نے اپنا ریسرچ کی، اپنی کتابیں پڑھیں. پھر میرے گھر آئیں گے آپ کبھی لائبریری دیکھیں تو میں نے بے پناہ پڑھا. مختلف مزاح لکھنے والوں کو، یونس بٹ کا میں بڑا فین ہوں. اچھا. اور مشتاق احمد یوسفی صاحب جی جی سے بھی ملنے کا بھی اتفاق ہوا. ان کی بکس پڑھی، اور بے شمار کرنل محمد خان اور یہ وہ جتنے بھی لطیفوں کی کتابیں. کوئی میرے سے کامک بک جو ہے نا کبھی چھپی ہوئی نہیں رہی، تو ان میں سے میں چیزیں نکالتا تھا، پھر وہ کرتا تھا کریکٹر. پھر میں نے کریکٹرائزیشن کی. تھیٹر پہ آئے لوگ ایکٹر جگتے ماری اور چلے گئے، لیکن میں نے کریکٹر میں کامیڈی کی، کیونکہ میں شکلاً کامیڈین نہیں لگتا. ہاں بالکل نہیں لگتا. تو میں نے کریکٹر کرتا تھا. اور اس میں جیسے آج کے سیٹ پہ آپ آئے ہیں، افی صاحب کے ہاسٹل یہ ڈرامہ ایوریڈی کا بن رہا ہے، تو اس میں بھی جب مجھے اسکرپٹ ملا تو میں نے افی بھائی سے ڈسکس کیا، تو وہ روت کی اعلی انداز کا کریکٹر کیا، اور اللہ کے کرم میں کامیاب ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ہر ڈرامے میں کچھ نیا ہونا چاہیے. پرانا اپنا بھی کرتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے. ورسٹائل. اور آپ یہی ہے کہ کریکٹر جو ہے وہ کامیڈی کر رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ کریکٹر کو. بچے کی 10 قسمیں میں نے تھیٹر پہ کی ہیں، بچہ 10 ٹائپ کا. اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک ڈرامہ تو میرا فلم میں گووندا نے کاپی کیا پورا کریکٹر. اچھا. ہاں، پاریش راول نے میرا ایک کریکٹر کاپی کیا ہے فلم میں، کسی میں کیا ہے. تو شاہ رخ خان نے میرے ڈائلیگ بولے ہیں، جو میری ایک گونگے بہرے کی کہانی ہے، تو وہ بڑی اسٹیبلش ہوئی تھی، عمر بھائی کے ساتھ کی تھی. تو یہ اب نئی چیز لاتے ہیں تو اس کے فالوورز پھر بڑھ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ بے شمار لڑکے میرے جو کراچی کے جونیئر لڑکے ہیں، میری کیسٹ آتی تھی، 11 سال چلی ہے. اور میں بتاؤں شوقی خان کا میں بڑا فین رہا ہوں. اچھا. اور ان کی کیسٹ سنتا تھا. اور پھر سلیم چھبیلا ایک ہمارے ہوتے تھے، وہ بھی انہی کی ذرا تھے. تو پھر ایک دور ایسا آیا کہ پھر میری کیسٹ اور یہ وہ بے شمار، یعنی سینکڑوں والیوم. اور پھر ہر گھر میں بجنا، بسوں میں بجنا، ویگنوں میں بجنا. W11 ایک گاڑی ہوتی تھی، اس کے نام سے کیسٹ نکالی تھی میں نے. پھر جہازوں میں بھی بجی ہے وہ. تو اس حوالے سے میں اسٹیبلش ہو گیا. اچھا. تو پھر ڈرامے ٹی وی کی طرف اتنا نہیں گھسا، کیونکہ تھیٹر سے ہی مصروفیت، ون مین شو، دنیا بھر میں پھرنا. لیکن کبھی کوئی بلا لیتا ہے، افتخار افی جیسے بھائی ہیں. کچھ ڈائریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جیسے جاوید فاضل، جی. ان کی سیریل آخری کی تھی میں نے، بری عورت، یہ عورت کیا نام تھا اس کا. تو اور یہ ڈائریکٹرز بھی بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے. وہ پھنسے ہوئے رول کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر اللہ کا کرم میں کہ وہ اسکرپٹ دے دیتے کہ بنا بھائی چل کر. تو خود سے بھی آپ محنت کرتے ہیں. وہ اللہ میاں کرم. اچھا، یہ لہری صاحب میں بھی، یہ عمر شریف صاحب میں بھی تقریباً آرٹسٹ اسی طرح کہ وہ خود سے وہ رول سننے کے بعد اس کو پھر خود سے وہ پالش کرتے تھے. اور اچھا، یہ ون مین شو چونکہ ظاہر ہے کہ تار پہ چلنے والی، جیسا کہ میں نے کہ وہ اس جگہ پہ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو، کبھی کوئی ایسی کوئی شرارت جو پبلک کو ناگوار گزری ہو، یا کوئی فنی ایسا واقعہ؟ یہ قدرتی بات ہے، اللہ نے ایسا بات کی ہے. مجھے بات کور کرنا آتی ہے. اچھا. میں نے اگر کوئی جگت مار دی نا کہ تو پھر اس کو کور بھی میں بات کر رہا ہوں.
کسی خاتون پہ بات کر دی، کوئی کر دی. بہن، میری بہن بھی ایسے ہی ہے. اچھا. میری بہن بھی اتنی ہیلدی ہے. میرا بھائی بھی ہے، میرا بھائی ہے. آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے سرکاری ہاسپٹل کی نرس. اور لیکن یہ میرے بڑے بھائی ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ مینیج کرنا مجھے آتا ہے. اچھا. اور یہ لڑکے بھی سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کہ یار سلیم بھائی بات بھی ایسی کر دی اور مینیج بھی ایسا کیا کہ تو یہ قدرتی ہے. یہ کیا کہہ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. نہیں، یہ ایکسپرٹ ہی کہنا چاہیے اسے. آپ ایکسپرٹ ہیں. جب ہوتا ہے نا کہ رنگ میں دو پہلوان کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو طاقت کا استعمال ہوتا ہے، پھر ایک داؤ پیچ ہوتے ہیں. بالکل. تو اپنے کام میں ایکسپرٹ ہونا بھی ایک بہت بڑی یہ کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں پھنسا بھی ہوں اور مجھے اسٹیج سے ہٹا دیا. ہاں، یہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ وہ ہوا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا. میرا جو خلوص ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہے. میں نیو یارک میں ایک شو کر رہا تھا، بہت بڑا تھا، پاکستان ڈے پہ. تو وہ ہوسٹنگ کر رہا تھا میں. تو اسی میں کامیڈی بھی تھی. تو پھر وہ اچانک ایک نون لیگ کا کوئی آ گیا لیڈر اور وہ انتقال فرما گئے، نام میں بھول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے بلا لو اور یہ وہ ان کا اناؤنس کر دو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اور ہمارے لیے فخر کی بات ہی ہے کہ پاکستان سے اس وقت فلاں شخص آئے میں اور بہت زبردست یہ وہ تو آرگنائزر کسی دوسری پارٹی کے تھے. انہوں نے کہا اس کا ذکر کیوں کیا، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ. میں نے کہا میں تو میرے لیے پاکستانی ہے وہ، اور لیڈر ہے اور مشہور آدمی ہے. تو وہ نہیں اس نے ذکر کیوں کیا، یہ بھی نون لیگ کا لگتا ہے. اچھا. لے بھائی وہ پھر ہٹ گیا. میں نے کہا جاؤ. حالانکہ آرٹسٹ کی تو نہ ہی کوئی سرحد ہوتی، نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، وہ تو سب کے لیے یکساں کام کر رہا یہ ہوتا بڑا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں تو چلو چلتا ہے کہ ہاں وہ اس کا لیکن بیرون ملک اگر کوئی اس طرح کی نفرت ہو آپس میں پارٹیوں کی تقسیم کو لے کر تو اس سے دکھ ہوتا ہے. دکھ بہرحال ہوا، لیکن میں نے اس شو کی پھر بقایا شو میں نے نہیں کیا. تو اس طرح کے ایک آدھ واقعات تو ہو گئے، لیکن اللہ اکرم یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا یہ وہ چل جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہیں آڈینس سننے والی نہ ہو، تھوڑا ہلکے گئے، تھوڑا پھیکے گئے، لیکن میرا کوئی دوش نہیں ہے. وہ آڈینس ایسی تھی، یا کھانا کھل گیا ہے، یا اور چائے کھل گئی ہے، یا اور کوئی. ابھی میں سب بھی شو کر کے آیا ہوں تو جناب علی بڑا رش. تو وہ اچانک میں آیا، شور ہوا، ڈانس کراؤ ڈانس کراؤ ڈانس کراؤ. میں نے کہا ہمارے پاس نہیں، اپنے گھر سے لے کر آؤ. بس یہ ایک جملہ بولا ہے تو ماحول بن گیا ہے اور پھر میں نے کام شروع کر دیا. اچھا، آپ اسٹیج پہ تو کامیڈی کرتے ہیں، کیا عام لائف میں بھی آپ رنگ میں بھی ایسے شرارتی سے ہیں یا؟ نہیں، میں بچپن سے بڑا کم گو شریف سا آدمی، کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کمیڈین بنوں گا یا ایکٹر بنوں گا. بڑا پڑاکو ٹائپ کا، بہت معصوم لگا. کامیڈی شکل سے کہیں ظاہر ہی نہیں ہوتی. سنجیدہ بہت تھا زندگی کو لے کر، حالات و واقعات کو لے کر. تو وہ سنجیدہ پہلو میرا وہ سامنے تھا اور لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے. لیکن یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ جو کام کرتا ہوں تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں لوگ. ہیں یہ اس نے یہ کرتے. بچپن سے ہی 9 میٹرک سے ہی میں نے ڈرامے شروع کر دیے تھے، ریئل ڈرامے. میں ایک اسکول میں پینٹنگ میں بھی میں نے حصہ لیا، گائکی میں بھی پینٹنگ، اور جناب شاعری کی، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. کامیڈی میں دل لگ گیا تو وہاں میں نے اسکول میں ڈرامہ کیا اور رنگ لگا کے ادھر بلیڈ پھنسا کے لے گیا میں. جناب ساری ٹیچرز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہ سب خوفزدہ ہو گئے، کس نے آدھا بلیڈ گھسا لیا اور یہ وہ. پھر اچانک میں نے نکال کے دکھا دیا. میں نے کہا یہ کوئی ڈرامہ. اب یار تو وہ سمجھو میری پہلی ایکٹنگ تھی. نہیں تو یہ ورسٹیلٹی جو آپ کے اندر موجود ہے، یہ کیا کہیں یہی تو بنیاد نہیں ہے کہ آپ خود ایک سوبر سے آدمی ہیں لائف میں، اسی طرح جیسے کہ نارمل اور سیریس آدمی ہوتا ہے اور کرتے آپ کامیڈی ہے، تو کیا یہی وجہ ورسٹائل ہونے کی ٹھہری کہ بھی آپ کریکٹر کو کنسیو کرتے ہیں؟ بالکل. آپ کامیڈی نہیں کر رہے ہوتے، وہ کریکٹر کر رہا ہوتا ہے. بالکل یہی بات ہے کہ وہ کریکٹر میں میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری پرسنالٹی وہ نہیں ہے کہ وہ کامیڈی کے. اب تو خیر سب جانتے ہیں تو پہلے ہی سے ماحول بن جاتا ہے جو ون مین شو کر رہا ہوتا ہوں میں تو. لیکن وہ نہیں تو کریکٹر میں نے اسی لیے کی ہے کہ اپنے اندر کوئی ورائٹی ہو، کوئی ایسا کریکٹر ہو جو میں نے بچے سے لے جوانی میں بوڑھوں کے رول بہت کیے میں نے. وہ اس میں شرطیں لگ جاتی تھیں کہ جو جانتے ہیں میرے کو وہ تو کہتے ہیں ینگ ہے. نہیں یار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
90 سال کا آدمی لگ رہا ہے, تو 11 بچہ ہے, شرطیں لگ گئی تو لوگ آ کے بتاتے ہیں آج میں شرط جیت گیا. کہ ایک کمیڈین کو ایک بنیادی طور پر ذہین ہوتا ہے, اور یہ ذہانت مجھے ورثے میں ملی, بس اتنا کہہ سکتا ہوں میں, کیونکہ میں نے 5 سال کی عمر میں 5 کلاسیں میں نے گھر میں ہی پڑھ لی تھیں. تو میں کمیڈین جو ہوتا ہے وہ بندے کے آدھے جملے میں ہی اس کا پورا مقصد سمجھ جاتا ہے اور اس کا جواب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے, اس کی بات ختم ہوتی ہے, آگے سے جگت مار دیتا ہے. کہ یہ تو پھر اور زیادہ مہارت والی بات ہو گئی کہ آپ خود ایک بات کنسیو کر کے اپنے کریکٹر کو جو کنوے کرتے ہیں, اس میں جو 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ ہے وہ بھی آپ نہیں لیتے. یہ شکر الحمدللہ, اس کی وجہ کہ بات اگلے کی آدھی بات میں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ تو بھی گاڈ گفٹڈ ہے. کچھ یہ ہے کہ عمر شریف کے ساتھ رہنے سے اور کمیڈینس کے ساتھ رہنے سے وہ تربیت ہو گئی ہے جگت بازی. لیکن ٹائمنگ اللہ کا کرم ہے کہ ٹائمنگ کی میرے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں.